بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں کوشش کروں گا کہ ایک تھوڑا سا بریف رن ڈاؤن دوں کیا ہوا ہے، تاکہ میموریز ریفریش ہو جائیں ہماری سائٹ پہ اور ایڈورسی کی بھی تھوڑی مشکل آسان ہو جائے. ہر بار ایک نئی نریشن اور ایک نئی سٹوری لائن کے ساتھ ان کو آنا پڑتا ہے، کیونکہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے. تو کوشش کریں گے کہ آج ذرا فیکٹ اسٹریٹ کر دیں اور ان کو بھی یہ مشکل اور کمپلیکس وار، جس میں ایک اسمال ایئر فورس ٹو دیئر اسٹینڈرڈس ایک بہت ہیوج اور جو بہت بجٹ خرچ کرتی ہے اپنی فورس ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کو کیسے سب کا سامنا کرنا پڑا جیسے کہ ہوا. نیشنل لیڈرشپ نے سمت متعین کی اور اس کے گائیڈنس کے تحت جو ٹرائی سروس پلانس تھے ان کی کوآرڈینیشن انڈر دی گائیڈنس آف چیف آف ڈیفنس اسٹاف ناؤ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہ طے کیے گئے، جس میں 4 اسپیسیفک پلانس اور سیف گارڈز وہ ان کا بالکل تعین کیا گیا. پی ایف کی تناظر میں کنسیڈرنگ کہ ایک اسٹرانگ پاسبلٹی ہے ایئر سینٹرک اپلیکیشن کی، تو چیف آف دی ایئر اسٹاف ظہیر احمد بابر سدھو، نشان امتیاز ملٹری ہلال جرت، ہی از دا ون ہو اسپیئر ہیڈڈ دی فارمولیشن اینڈ لیٹر فار اٹس ایگزیکیوشن آف پی ایف's آپریشنل رسپانس. امیجیٹلی ہمیں 2 کام کرنے تھے. ایک اسٹرانگ ڈیفینسو پوسچر اپنا امیجیٹلی ہمیں جو ہے وہ رکھنا تھا، اور الانگ سائڈ ہائیسٹ لیول آف الرٹ، جس میں فل اسپیکٹرم مانیٹرنگ، جس میں ہم اینیمی کی ہر کمیونیکیشن، الیکٹرانک، ڈیجیٹل، فزیکل فٹ پرنٹ کو مانیٹر کر رہے تھے کہ کس سمت میں یہ چیزیں جا رہی ہیں. کسی بھی ہوسٹائل انٹینٹ کو تھواٹ کرنے کے لیے اسٹرانگ کاؤنٹر ایئر ڈیفینسو ایئر پوسچر اڈاپٹ کیا گیا تھرو کامبیٹ ایئر پیٹرولز، اسکریمبلز، اور جسے ہم کہتے ہیں ہمارے AEW ایئر کرافٹ آئیز ان دا اسکائی آل دا ٹائم. پی ایف نے اپنے جو نوول اینڈ پرابلی فار دا فرسٹ ٹائم ان وار فیئر جو ملٹی ڈومین ایسٹس سے ان کو انٹیگریٹ کیا، آپریشنلائز کیا اور پھر فیلڈ کیا اس تیاری میں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. دیکھا گیا کہ آئی ایف نے اگریسو ڈپلائمنٹس کی ہیں، کوئی 550 کے قریب ان کے ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ نے سارٹیز کی، ان کے کی ایسٹس اور اوفینسو ویپن سسٹمز ان کو فارورڈ بیسز آل اکراس انہوں نے ڈپلوائے کرنے کی کوشش کی، اور کوشش کی کہ اپنے اس میں سے جو کی اینڈ کرٹیکل جو سسٹمز ہیں ان کو ذرا کنسیل کیا جائے. لیکن پی ایف واز مانیٹرنگ ایچ اینڈ ایوری موو جو کچھ کہ دوسری طرف ہو رہی تھی. جو کنسیلمنٹ کا ایفرٹ تھا اس کو ہم نے ملٹیپل ایکسرسائزز کی ان آل دا سیکٹرز، اپنی ری ڈپلائمنٹس، ری کنفیگریشنز ٹو پاس دا میسج اکراس، اور اسی کے ساتھ ایک امبیڈڈ تھی انفارمیشن کیمپین جس کا واحد مقصد یہ تھا کہ اینیمی کی سچویشنل اویئرنیس کو ڈسٹارٹ کیا جائے. انڈر دس پریشر ان کو اپنے آپ کو ریکمپوز کرنا پڑا، اپنی فورس کمپوزیشن کو ری الائن کرنا پڑا، اینڈ دیر دے ہیڈ ٹو ریویل what we were looking for. On our sides اس سب کے اندر ہم نے اپنے پلان کو بھی کنسیل کرنا تھا. ہم نے نمبر آف پریپریٹری ایکسرسائزز کی. We were showing in north, consolidating in south. We were deploying in south while we were planning for north. تو یہ سب کچھ ساتھ چلا. الیکٹرانک ہم نے ڈسپٹیو جو ہے وہ ایمیشنز دیں، اور انپریڈکٹیبل آپریشنز کے پریپریٹری ایکسرسائز کے وہ پیٹرن رکھے، اور ہم سمجھتے ہیں، اب ہمیں یقین ہے کہ اینیمی ریمین اوبلیویس آف آر پریپریشنز. اب آتے ہیں، جب ہم یہ سب کچھ کر رہے تھے، ہم نے ایک اسٹرانگ سیف گارڈ رکھا ہوا تھا، اور اینیمی کم از کم ہمارے بارڈرز کے قریب تک آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا. تو اسی دوران 29 اپریل کو ایک انٹرسٹنگ قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی. 4 رفیل ایئر کرافٹ فلائی کرتے ہیں اور ہاٹ ویکٹرز پہ کشمیر ریجن میں ٹرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کو چھوٹا سا ویلکم نوٹ پی ایف کی اسٹرانگ EW اسپیس اور سائبر کا ایک تھوڑا سا ان کو ایک ایپلیکیشن ہوئی، جس کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ امیجیٹلی ڈیٹا، لنکس، کمیونیکیشن اور گائیڈنس دے لاسٹ اٹ. اور اس کا امیجیٹ افیکٹ یہ تھا دے ہیڈ ٹو ڈسکنٹینیو مشن، اور انہوں نے ایمرجنسی ریکوری کی کلوزسٹ ایئر فیلڈ پہ جو کہ سری نگر میں تھا. اب
اس curtailed environment میں کچھ پروفیشنل کنکلوژن ہو جانے چاہیے تھے اور اٹ واز انف فار آئی ایف. بٹ بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک ڈیسیژن میکنگ اور اسٹیٹ کے اسٹریٹجک اسٹرکچر میں جن کو ڈی جی ایس پر آلریڈی ہائی لائٹ کر چکے ہیں. میں آئی ول ناٹ گو دیئر بٹ فار اٹس یو ٹو کنکلوڈ. نیور دی لیس پی ایف نے اپنا جو ڈیفینسو پوسچر تھا وہ اس طرح سے رکھا کہ آر ایریل سوورینٹی واز امپریگنیبل. ہم نے اگریسو فلائنگ کنٹینیو کی, انٹینس پریپریٹری ایکسرسائزز اپنی جاری رکھیں تاکہ ہم ایریل سوورینٹی کو برقرار رکھیں. جب تک کہ لیٹ ان دا نائٹ بٹوین 6th and 7th اینیمی ریزورٹڈ کہ ایک اٹیک کیا جائے پاکستان پہ, اسٹرانگ پیکیجز بنا کے آئی ایف کے فائٹر ایئر کرافٹ کے, اور ان کو ملٹیپل تھرسٹ لائن سے آل اکراس بارڈر نارتھ ٹو ساؤتھ کیا جائے. اور آپ نے بہت بار دیکھ چکے ہوں گے اس کی ڈپکشن کہ اتنا میسو ایفرٹ جب آپ کے بارڈرز کی طرف آ رہا ہو تو کس طرح کا لگتا ہے. بٹ یہاں بھی ہمارے پاس سائبر تھی, اور ہم سائبر کو کہتے ہیں دے آر فرسٹ ان اینڈ لاسٹ آؤٹ. تو دے پکڈ اپ دیئر موو مچ بفور, جب تک کہ وہ آپ کے ایئر ڈیفینس نیٹ ورکس پہ پک ہوتے. سو وی اسکریمبلڈ آر J-10, JF-17 and F-16 and our already available DCA was further strengthened. اس کے بعد جو سائبر اٹیکس ہیں وہ ان سنک کنٹینیوڈ رہے, ٹارگٹ کرتے رہے ان کے کمیونیکیشن, پاور اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو, جس نے میسو ڈسرپشن اور بلیک آؤٹس اکراس دیئر اسٹیٹس, اسپیسیفکلی وہاں پہ جو ملٹری انسٹالیشنس تھے, بیکاز دیٹ واز آر فوکس. پی ایف سائبر فورس آلسو ٹارگیٹڈ انڈین ڈیٹا سینٹرس, افیکٹنگ دیئر ڈیجیٹل اسپیس. کی ڈیٹا جو تھا اس کی ڈیلیشن, جس نے کہ انٹائر جو ملٹری آپریشن کا جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو کافی حد تک کرٹیل کر دیا. اس کو امیجیٹلی کمپلیمنٹ کیا ہمارے ای ڈبلیو آپریشنز نے, جو ان کے ان ایئر ایسٹس تھے اور جو سرویلنس گریڈس تھے, کمیونیکیشن نوڈس تھے, ان کو افیکٹ کیا, ڈیٹا لنکس ان کو سویئرلی کرٹیل کیا. اور اس کے دوران آئی ایف ہیڈ ٹو فال بیک آن ٹو سیٹلائٹ کمیونیکیشن آپشنس. بٹ وہیں پر ہی ان سنک ایز دی آپریشنز ور انفولڈنگ, پی ایف اسپیس فورس جو تھی اس نے ان کے جو سیٹلائٹ لنک سے ان کو سکٹل کیا اور ان کی سیٹلائٹ کمیونیکیشن کو انفیکٹو کر دیا. تو وٹ وی سی ایٹ دا اینڈ کہ ایک لارج فورس کرٹیلڈ ہے, مارجنلائزڈ ہے, اور اب وی آر ریڈی ٹو انٹر انٹو اے بی وی آر فائٹ, جو کہ ایک ملٹی ڈومین انٹر پلے نے اس کا پریلیوڈ آلریڈی دے دیا ہے. اور آئی ایف اپنی صلاحیت کھو چکی ہے نیٹورکڈ اور انٹیگریٹڈ فورس کے طور پہ اپنے آپ کو اپلائی کرنے کی. وی ور آؤٹ نمبرڈ. اب جو ہوا وہ ورلڈ میں پہلی دفعہ تھا ایک لارجسٹ, لانگسٹ, انٹینس اور کمپلیکس بی وی آر ورسز بی وی آر سینیریو میں ایک فائٹ ہوتی ہے, اور اس میں آئی ایف کوڈ ناٹ انٹروڈ انٹو آر ایئر اسپیس. یہ جو بولڈ اینڈ اوفینسو اپلیکیشن تھی پاکستان ایئر فورس کی, اس نے مارجنلائز کر دیا تھا, انیشیٹو کو ان کے کافی حد تک کرٹیل کر دیا تھا, اینڈ ان ڈیسپریشن دے ہیڈ ٹو اسٹے ڈیپ ان سائڈ دیئر ٹیریٹری, اور وہاں سے انہوں نے اسٹینڈ آف ویپنس لانچ کیے. امیجیٹلی یہ جو پروجیکٹائلس تھے پک ہوئے اینڈ دے ور کیٹیگرائزڈ ایز ہاسٹائل ایکشن, اور جو کچھ ہوا دیٹ واز اے گریٹ سرپرائز فار دی اینیمی اینڈ دے ول ریمبر تھرو آؤٹ دیئر لائف. ایئر چیف مارشل سدھو امیجیٹلی آرڈرڈ اے سوئچ, اور ایک سیملیس ٹرانسفارمیشن میں پی ایف کا جو ڈیفینسو پوسچر تھا اٹ واز ان سیکنڈس کنورٹیڈ انٹو این اوفینسو پوسچر. جو کلرس, ڈیزگنیٹڈ کلرس تھے embedded into PF's packages, they started targeting ان کے جو ٹاپ لائن فائٹرس تھے, اور ود ان منٹس ہم نے دیکھا کہ اب جو مجھے کہنا پڑے گا کہ اب ہم 8-0 پہ ہیں, اور ہماری کنفرمڈ کلز جو ہیں وہ 4 رافیلس, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 اور ایک ایکسپینسو ملٹی رول انمینڈ سسٹم آلسو. جی یہ میں آپ کے لیے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, 4 رافیل, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 اور ایک ایکسپینسو میں آپ پہ چھوڑتا ہوں ملٹی رول جو ہے وہ انمینڈ ایریل سسٹم ان کا وہ گرا ہے. ان ایڈیشن نمبر آف ایئر کرافٹ جو ہے وہ ہماری نالج کے مطابق دے ور ڈیمیجڈ, اور ان میں سے کچھ دے اسٹل ریمین ارریکوریبل.
That is in addition. So I want to highlight, ये आपने एक orchestration देखी है. So right from PF's integrated operational command center, Air Chief Marshal Sidhu led this operation flawlessly. The way it was choreographed, and it was an exceptionally synchronized operation. और ये जो massive offensive जो था enemy का, it was converted into a crippling, I should say, ambush for their high-tech fighters. So ये जो spectacular performance थी, it had shocked enemy, और outcome unprecedented तो थी ही, but it was inconceivable for IF also. और जो हमने देखा, IF was not to be seen in air for rest of the conflict. अब enemy resorted into the unmanned systems options, और वहाँ भी वही चीज़ें मुकद्दर हुई. Entire inventory टारगेट तो क्या करती, वापस भी नहीं जा सकी. On 10th of May, अब preemption जो उन्होंने करना चाहिए, उसको भी PF की devastating offensive campaign ने उसको severely जो है curtail किया. और जबकि साइबर इनसिंक जो है ऑलरेडी डिजिटल स्पेस को डिसरप्ट कर ही रही थी, तो हमारे किलर ड्रोन्स, स्टैंड ऑफ लॉन्ग रेंज एंड हाइपरसोनिक वेक्टर्स, दे स्ट्रक देयर 16 एयर बेसिस, की ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रेलेवेंस, ब्रह्मोस साइट्स, critical command and control centers, including the one at Barnala, and 2 of their most prized S-400 batteries. While IF was off the sky, PF had dominance, and we were targeting them all across and at will. PF's response was overwhelming, और ज़ाहिरी बात है कि shocking for the adversary. And alhamdulillah, Marka-e-Haq had established one thing which is very near to our heart: prowess of PF's homegrown kill chain, which had integrated all the operational elements into a single formidable force. आपको ये भी याद रखना चाहिए कि by employing cyber, EW, space, long-range vectors, unmanned aerial systems, killer drones, and loitering munitions, for the first time in the history of warfare, आपने इसके बारे में theoretically बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन पहली दफ़ा full spectrum multi-domain operations were manifested. Marka-e-Haq provides a classical case study for air warfare experts, and I believe they will continue to refer to it in future. With its power and transport infrastructure disrupted, critical installations crippled, most modern Rafale already shot, and state-of-the-art S-400 batteries neutralized, and IF on ground, enemy was in effect out of options. तो ये एंड स्टेट थी जहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ तक चीज़ें पहुँच गई हुई थी. तो उसके तनाजुर में आज सुबह की उनकी कॉन्फ्रेंस देख लीजिएगा और एवेलुएट कर लीजिएगा. सर्टेनली मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो अनपैरेलल्ड सक्सेस थी, ये ओवरनाइट नहीं होती. इट इज़ द डिविडेंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडर्नाइजेशन which was envisioned and executed by Chief of the Air Staff during last 4 to 5 years. He had realigned PF's operational doctrine, concepts, and strategy while keeping in view the resource constraints, because हमारे हर plans with feet on ground होने चाहिए. And obviously the restricted environment जहाँ पे हमें technology की options quite limited है. So we went for smart inductions of war-winning capabilities. और नीश टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनको मास्टर करने पे, एंड फाइनली उनको इंटीग्रेट एंड ऑपरेशनलाइज करना होम ग्रोन किल चेन में. दैट वाज द फोकस दैट ही फॉलोड. बहुत बड़ी बात है जिसको मैंने समराइज किया यहाँ पे. इंडिजनाइजेशन को बड़े फोकस के साथ परसू किया कि जो हमने अचीव किया है और फ्यूचर में ये जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है ये हमारे लिए सस्टेनेबल रहे. अल्हम्दुलिल्लाह हम सब टुडे वी चेरिश दिस सक्सेस with humility. हमारे हेड्स अल्लाह के सामने
سرنگوں ہیں, بٹ ہم ایک فیکٹ ہے جو ریکگنائز کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ ہماری آخری وار نہیں ہے, اور نیکسٹ وار سملر آپشنس پہ نہیں ہوں گی. اس لیے with passion and focus, Chief of the Air Staff is preparing PF of future. With leadership already on the drawing board, defining parameters of the next war, PF is aggressively pursuing capability enhancement to retain its qualitative edge whenever it is put to test the next time. Indigenization ایک enduring priority ہے اور ہماری فیوچر میں ایسے ہی رہے گی. With the next step, میں آپ کو بتا سکتا ہوں 160 projects are under development right now, and a lot of them are near completion, and inshallah ta'ala very soon they will be contributing to the war fighting capabilities of PF in particular and Defense Forces of Pakistan in general. We have also laid foundation for acquisition of advanced capabilities, including long-range precision weapons, next-generation platforms, additional J-10C aircraft, and much upgraded JF-17 platforms. PF کی جو capability ہیں across space, EW, cyber, and US, they have been substantially enhanced over the past year. یہ reflect کرتی ہے ایک accelerated institutional modernization that has gone on since May 2025. میں آپ کو اور بہت کچھ بھی بتا سکتا تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ رہنے دیں اگلی دفعہ سرپرائز کرنے کے لیے. PF's integrated air defense system with newly acquired full spectrum surveillance and response capabilities, یہ بھی operationalize ہو چکا ہے. اس کے اندر ملٹی ڈومین فیوژن جو لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں اس کے اندر انٹیگریٹڈ ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ ول پرووائڈ کرے گا ہمیں کمپریہنسو ایئر ڈیفنس اکراس ورائٹی آف ٹارگیٹس جو کہ کنسیو کیے جا سکتے ہیں. اور پرسوٹ فار ایکسیلنس از کنٹینیوڈ, اور جو ہمارا ریزالو ہے ٹو اپ ہولڈ دس ایریل ساورینٹی, اٹ از اے کانسٹنٹ. اس کے بارے میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. پی ایف would remain vigilant in peace. We would be fearless in crisis, committed in its resolve, and we will continue to safeguard the every horizon of this nation. If adversity ever opts for a misadventure, this is my message, again, they will find Defense Forces of Pakistan ready, united in command, steadfast in resolve, and always, inshallah, decisive in their response. In synergy with our defense forces, Pakistan Air Force remains committed to live up to the expectations of this nation, or inshallah ta'ala, we will continue to be pride of this nation. Inshallah.